أشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق اللہ العظیم. میرا محترم بھائی بزرگوں، احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ 8واں حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کسی کو ناحق قتل نہ کرو، حق کے ساتھ قتل کرو. بلا وجہ کسی کو قتل کرنا خاص طور سے ایمان والے کو بہت ہی سخت سزا ہے اس کی، اور بہت بڑا ظلم. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی ہیں، قتل ناحق پر جتنا غصے کا اظہار کیا ہے شاید کسی پہ نہ کیا ہو. فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم. خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی. وَغَضِبَ عَلَيْهِ، اور اللہ کا اس پر غصہ ہوگا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا. کتنی دفعات لگا دیا. جزاؤہ جہنم خالداً فیہا ولعنہ اللہ ولعن علیہ وغضب علیہ وأعد لہ عذابا عظیما. 5 دفعات لگائی اللہ. اور پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قباحت کو بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک آسمان و زمین کا ڈھہ جانا یہ آسان ہے کسی عام ایمان والے کے قتل سے. ایک حدیث میں فرمایا اگر تمام روئے زمین کے لوگ کسی ایک ایمان والے کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے. اتنی سخت سزا ہے. لیکن آج کل جان کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. کسی مچھر مکھی کو مار دیا، انسان کو مار دیا، کوئی ویلو نہیں. اور ایمان والے کو مارنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے ایک قافلے کو بھیجا. وہ لوگ گئے ایک علاقے میں، مقابلے میں کچھ لوگ آئے. ان میں سے ایک بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کافر نہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہا یہ تو صرف ڈر سے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، قتل کر دیا. جب قتل ہو گیا تو دوسرے صحابہ نے ان کو ملامت کی، تم نے برا کیا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تمہیں ہاتھ روک لینا چاہیے. کہا اس نے تو ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. کہا یہ مقدمہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے گا.
جب یہ لوگ واپس ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے مقدمہ ہوا، آپ نے پوچھا بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اس نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہلا شققت قلبہ، ارے تم نے سینہ چیر کے اس کے دل کو دیکھا تھا کیا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا کہ دل سے پڑھا تھا؟ اور پھر آپ نے فرمایا او فلاں، قیامت کے دن جب یہ اپنا ایمان لے کر کے آئے گا تو تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کاش کہ میں اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوتا، آج ایمان لاتا تو بہتر تھا تاکہ یہ جرم میرے کھاتے میں نہ لکھا جائے۔ تو اس لیے قتل ناحق جو ہے بہت بڑا جرم۔ قتل حق صرف 3 ہے۔ ایک تو شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا شریعت نے رکھی ہے، اس کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دو، یہ قتل حق ہے۔ دوسرے، کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو قصاص میں بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یہ قتل حق ہے۔ تیسرے، کوئی ایمان والا مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے تو 3 دن تک اس پر اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو اس مرتد ہونے والے ایمان والے کو ہی قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ مرتد ہو کر گویا اس نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ ایک ایمان والا دنیا سے ختم ہو گیا، جب ختم ہو گئے تو اس کو ماری دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ کفر کی تلقین کرے، کفر کی دعوت دینے لگے۔ باقی جتنے قتل ہوتے ہیں وہ قتل ناحق ہے۔ اور پھر قرآن نے یہاں پہ فرمایا وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، قتل کے اندر اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ قتل میں زیادتی کیا ہوگی کہ ایک آدمی نے کسی کو صرف قتل ہی کیا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ قتل بھی کیا، اس کے ناک کان بھی کاٹے، ہاتھ بھی کاٹے، تو یہ اسراف فی القتل ہے، قتل کے اندر زیادتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا، کسی چھوٹے خاندان کے آدمی نے بڑے خاندان کے آدمی کو یا اس کے سردار کو مار دیا، اس بڑے خاندان کے لوگوں نے اس چھوٹے خاندان کے 10-20 آدمیوں کو مار دیا کہ تم نے گھٹیا ہو کر، کمین ہو کر کے اور نیچ ہو کر کے ہمارے آدمی کو مارا ہے، لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہارے کئی کو ماریں گے، تب بھرپائی ہو۔ تو قرآن نے کہا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، قتل کے اندر اسراف نہ کرو، جان سب کی برابر ہے۔ یہ نہیں کہ جناب ان کی جان زیادہ قیمتی ہے اور اس کی کیا ہے؟ بے قیمت ہے، جیسے چاہو اڑا دو اسے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا اللہ نے مگر حق پر۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، سو حد سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں، یعنی ہمارا کوئی رشتہ دار وارث مارا گیا ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں اور قصاص میں اسے قتل کریں، لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ کو کسی نے مارا ہم مار دیں گے اس کو، ہمارے بیٹے کسی نے مارا ہم مار دیں گے، اس سے تو نظام عالمی مختل ہو جائے گا، پھر تو قتل و غارت گری اور فساد پھیل جائے گا۔ حکومت اس کام کو کرے گی، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت اس کیس کو اپنے انڈر میں لے کر کے پھر قاتل کو طلب کرے گی اور اس کے بعد میں اپنے اعتبار سے جلاد کے ذریعے سے اسے قتل کرایا جائے گا۔ کسی کے ہاتھ میں قانون نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اگر قانون ہاتھ میں آیا تو سارے کے سارے ملک میں اور ساری دنیا میں انارکی پھیل جائے گی، سب نظم و ضبط خلط ملط ہو جائے گا،
اور نظم و ضبط کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا، اس کو مدد ملتی ہے، جس کا آدمی قتل کیا گیا اس کی مدد کی جائے گی، حکومت وقت بھی کرے گی اور افراد بھی اس کی مدد کریں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نواں حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، الا باللتی ہی احسن، مگر جس طرح کے بہتر ہو۔ یتیم کا مال کھانا، قرآن میں چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ مال نہیں کھا رہا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، مال نہیں کھا رہے، آگ بھر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یتیم بچہ، اس کے مال کی حفاظت کا وارثین کو حکم دیا گیا، چہ جائے کہ وارثین اس کا مال ہڑپ کر جائے۔ اچھے طریقے سے کھانا کیا ہے کہ کوئی وارث یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، اس کے یہاں رکھے ہوئے، اور وہ بیچارہ غریب ہے، تو اب کھانا بنا رہا ہے، تو کھانا بنانے میں محنت لگی، پکانے میں محنت لگی، بچے کی خبرگیری کر رہا ہے، اس پر اگر آدمی رکھا جاتا، مثال کے طور پر اجرت کیا ہوتی، اتنا لے کے کھا لے، یا یہ کہ بچے کا کھانا اگر الگ بنایا جائے گا تو خرچہ زیادہ بیٹھے گا، ساتھ بنایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایک آدھ لقمہ کیا ہو جائے، ہماری طرف آ جائے، یا ہمارا ایک آدھ لقمہ ادھر چلا جائے، تو کہا اس میں گنجائش ہے، اس لیے کہ اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اب اگر یہ کوئی کھا رہا اچھے طریقے سے، اپنی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اس میں چلا جائے، اس کا میرے پاس نہ آئے، تو کہتے ہیں پھر پکڑ نہیں ہے۔ چوتھے پارے میں اس مسئلے کو بھی اللہ نے واضح کیا کہ تم لا تاکلوا اسرافا وبدارا ان یکبروا، تم اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے یتیم، پھر مال لے لیں گے، ان کے مال کو کھا نہ جاؤ۔ ہاں، فمن کان منکم فقیرا، جو تم میں سے فقیر ہو، فلیاکل بالمعروف، تو وہ اچھے طریقے سے کھا سکتا ہے، یعنی اپنی محنت کا صلہ اور اس کا بدلہ لے سکتا ہے اگر ضرورت مند ہے۔ تو یتیم کے مال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لوگ یتیم کے مال کو کیا سمجھتے ہیں، بیوہ کا مال ہے یا مال غنیمت ہے، لہذا اس کو جیسے چاہو ہڑپ لو، کھا لو۔ دنیا میں تو اس کا کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ یتیم کے مال کھانے والے کبھی بھی سکسیس نہیں ہوتے، کبھی پھولتے پھلتے نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی جا کر ان پر ضرور کوئی آفت ٹوٹتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اور سب بھرا ہوا گھر ان کا تباہ ہو جاتا ہے۔ ہنستے کھیلتے ماحول ان کے لیے آگ کا ایندھن بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کون مجھ سے لے لے گا، چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یتیموں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر باپ مر گیا اور بچے چھوٹے ہیں تو سارا کا سارا چچاؤں کا ہو جاتا تھا۔ ان کی آنکھ وہ کہا کرتے تھے جو تلوار چلا لے مال اس کا ہے، اور یتیم بیچارہ معصوم ہے، کیا تلوار چلائے گا، لہذا سب چچا اور تایا لے لیتے۔ عورت بیوی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تلوار نہیں چلا سکتی، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، وہ بھی سب کا سب اپنے پاس لے لیتے تھے۔ اگر خوبصورت ہوتی تھی تو نکاح کر لیتے تھے، بدصورت ہوتی تھی تو وہیں گھٹ کے اسے مرنا ہوتا تھا، دوسری جگہ اس کی شادی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس مسئلے کو واضح کیا، لا تقربوا مال یتیم الا باللتی ہی احسن، چوتھے پارے میں بھی بیان کیا، پھر 8ویں پارے میں بھی بیان کیا، اور پھر یہاں 15ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کھانا تو دور کی بات ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ
اس کے مال کی حرمت کی شدت کو بیان کرنا ہے کہ حتی الامکان تم کوشش کرو کہ ان کے مال کو ہاتھ میں نہ لگاؤ، اور اگر مجبوری ہے کوئی اور دیکھنے والا نہیں تو ان کے مال کو تجارت میں لگا دو، بڑھتا بھی رہے گا، کھاتے بھی رہیں گے، ان کا مال بڑھ جائے گا۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، کہ جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا جائے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، جب تک کہ وہ پہنچیں اپنی جوانی کو، جب جوانی کے پہنچ جائیں تو پھر ان کو دے دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، 10واں حکم، اور پورا کرو عہد کو، جو کسی سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، اسے پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کی پوچھ گچھ ہوگی، اور سب سے پہلا عہد جو بندوں نے کیا وہ اللہ سے کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بندوں نے کہا تھا قَالُوا بَلَىٰ، تو یہ عہد سب سے پہلا ہے، لہذا اس عہد کو بجا لانا اور اس کو پورا کرنا بندے کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ بعد میں دیگر عہد ہیں، دیگر جو آدمی وعدے کر رہا ہے ان کو پورا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔